دین میں خیر خواہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارا دین، اس کا اکثر حصہ خیر خواہی پر مبنی ہے، اور خیر خواہی کا تعلق صرف ایسا نہیں کہ ایک بندے اور دوسرے بندے کے درمیان ہے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات سے لے کر کے ایمانیات کی جتنی چیزیں ہیں، سب سے گزرتے ہوئے بندے کے آپسی تعلقات تک خیر خواہی جاری و ساری رہتا ہے۔ مشہور روایت ہے تمیم الداری رضی اللہ عنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ عربی میں جو النصیحہ ہے، اس کو ایک لفظ میں جو ہم خیر خواہی کہہ رہے ہیں، وہ آپ یہ متعین اس کا ترجمہ نہیں ہے کہ خیر خواہی کہنے سے نصیحت کا جو معنی ہے وہ پورا ادا ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نصیحت کا بہت وسیع مفہوم ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو بھی اچھا کام ہم کرتے ہیں وہ نصیحت میں آ جاتی ہے، اس کا شمار نصیحت میں ہوتا ہے۔ لیکن خیر خواہی جب ہم بولتے ہیں اردو میں، تو وہ ہر خیر خواہی جو ہے، ہر اچھا عمل خیر خواہی نہیں بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر اچھا عمل۔ اس حدیث میں اور آگے انہوں نے فرمایا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے سوال کیا لمن، خیر خواہی یا نصیحت کس کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہ۔ 5 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ خیر خواہی 5 جگہ آپ کو انجام دینی ہے۔ پہلا، اللہ کے سلسلے میں، اللہ کے تعلق سے ہماری خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لائیں، اس کی توحید کی ساری قسموں کو بجا لائیں، اس کے وجود کو مانیں، اس کے تصرفات، اس کے جو خاص افعال ہیں، اس میں کسی کو شریک نہ کریں۔ تو یہ اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ خیر خواہی یا نصیحت ہے۔ کتاب کے تعلق سے، یعنی قرآن کریم کے تعلق سے ہماری خیر خواہی یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، تلاوت کرنے کے بعد اس کو سمجھیں۔ اگر ہم سمجھتے نہیں ہیں تو خیر خواہی کے خلاف ہے۔ اور قرآن کریم میں تقریباً 6236 آیتیں ہیں، ان میں سے اکثر اس لائق ہیں کہ ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ احکام کی 500 آیتیں اگر نکال دی جائیں تو بقیہ جو بچتے ہیں، جس میں انبیاء کے قصے ہیں، دنیا کا تذکرہ، جنت و جہنم کا تذکرہ، اور اللہ رب العزت والجلال کے بارے میں معلومات، یہ ساری چیزیں ہم آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم کو سمجھنا ہے دوسرے نمبر پہ۔ تیسرے نمبر پہ اپنے عمل میں اس کو ڈھالنا ہے، یعنی اس پر عمل کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر اس کے ذریعے اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو وہی نوبت آئے گی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں ہمارے لیے شکایت کریں گے اللہ رب العزت والجلال سے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور قرآن کا چھوڑنا کئی طریقے سے ہے، اس کی تلاوت کو چھوڑ دیا جائے، اس کے فہم کو، سمجھنا کو چھوڑ دیا جائے، اس پر عمل چھوڑ دیا جائے، اس کا کام جو تزکیہ کرنے کا ہے وہ تزکیہ کا کام نہ لیا جائے۔ تو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر چھوڑ دی جائے تو اس کو چھوڑنا ہو جاتا ہے، اس کو ترک کرنا لازم آئے گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ہم
آپ کے اوپر ایمان لائیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا، آپ نے جو کچھ خبر دی ہے سچی خبر دی ہے، آپ نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لانا ہے، آپ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے اس سے رک جانا ہے، جو بھی عبادت کا کام ہے آپ کے طریقے پر کرنا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ خیر خواہی یا نصیحت ہے۔ اسی طرح مسلم حکام کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کا نیک کاموں میں ساتھ دیا جائے، اللہ کی اطاعت کا کام جب تک وہ کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیا جائے، ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرنا، اور کسی بھی حالت میں ان کے خلاف خروج نہیں کرنا ہے، ان سے بغاوت نہیں کرنی ہے، یہ ان کا حق ہے۔ ان کو نصیحت کرنا ہے، وعظ و نصیحت اور اللہ کی یاد بھی دلانی ہے، لیکن مناسب اسلوب میں۔ پانچویں وہ لوگ جن کے لیے ہمیں خیر خواہی رکھنا ہے وہ ہیں عام مسلمان بندے۔ اللہ رب العزت والجلال کے جو عام بندے ہیں، عام مسلمان لوگ ہیں، ان کے سلسلے میں یہ خیر خواہی رکھنی ہے کہ ان کو تعلیم دینی ہے، جہالت سے ان کو دور کرنا ہے، ایمانیات سکھلانی ہے جس کے ذریعے جہنم سے ان کا بچاؤ ہو سکے، دنیا میں جتنی بھی فائدے کی چیزیں ہو سکتی ہیں ان کے لیے ہم کو تگ و دو کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، تو ان کے ساتھ یہ خیر خواہی ہوگی۔ خیر خواہی کے سلسلے میں چند چیزیں ہم کو دھیان میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات کہ خیر خواہی ہر جگہ اس کا اسلوب الگ الگ ہوگا۔ کسی کو نصیحت کر رہے ہو، خیر خواہی کی بات بول رہے ہو، تو عام بندے کے ساتھ جو ہمارا اسلوب ہوگا، گفتگو ہوگی، وہ ایک حاکم کے ساتھ، والدین کے ساتھ جب ہم یہ گفتگو کریں گے، خیر خواہی کریں گے، تو دونوں میں بہت فرق رہے گا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آتا ہے۔ اپنی قوم کو کہتے ہیں اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے لیے ویل ہو، بربادی ہو، افسوس ہے تمہارے لیے کہ تم ایسی عبادت۔ اور وہی جب والد سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا ابتی لما تعبدو، اے میرے پیارے باپ، یا ابتی یا ابتی یا ابتی کتنی بار انہوں نے کہا۔ تو یہ اسلوب کا بھی فرق ہم کو رکھنا چاہیے۔ ایک آپ کے پڑوس میں فقیر آدمی رہتا ہے، ایک مالدار آدمی رہتا ہے، دونوں سے گفتگو کرنے میں الگ الگ رویہ اپنانا ہے۔ اسی طرح جس کو ہم نصیحت کر رہے ہیں یا جس کے لیے ہم خیر خواہی پیش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے یہ چیز اس کے سامنے نہیں پیش کرنا ہے، ورنہ اس کا الٹا اثر ہوگا، بلکہ آپ کو ایسا سامنے والے کو دکھانا ہے کہ آپ اس کے بہت محبوب ہیں، یا آپ اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں، یا آپ اس کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، چاہے دنیاوی نقصان ہو یا اخروی نقصان۔ یہ بات کر کے آپ کو یہ بات اس کے سامنے رکھنی ہے کہ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے باز آ جاؤ، یا یہ چیزیں آپ کرنے لگو۔ ایک بات اور کہ جو شخص نصیحت کر رہا ہے، جس کو نصیحت کر رہا ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کے اندر عیوب نکال کر کے اس کی نصیحت کو، اس کی خیر خواہی کو رد کر دے یا منع کر دے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوگا کہ اگر مثال کے طور پر ہم کو کوئی شخص خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کسی چیز سے روک رہا ہے یا کسی چیز کا حکم دے رہا ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ دیکھیں اس کے اندر عیب ہے کہ نہیں عیب ہے، تو دنیا میں رسولوں کے بعد کوئی شخص اس چیز کو پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بنی آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے۔ تو صرف خطا کار ہونے کی بنیاد پر ہم اگر کسی کی بات کو رد کر دیں گے، یا کوئی خیر خواہی کے جذبے سے ہمارے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے اس کو رد کر دیں گے، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دروازہ بند ہی ہو جائے گا۔ اسی طرح اس میں ایک بات اور دھیان میں رکھنی ہے کہ
नसीहत होनी चाहिए, किसी को ताईर के ज़रिए ज़लील ख़ार नहीं करना चाहिए कि आप भरी मजलिस में किसी को भी आप कहो कि हाँ आपके अंदर ये पाया जाता है, वो पाया जाता है, हम आपको नसीहत करते हैं। अगर भरी मजलिस में आप ऐसा कर रहे हो तो ये खैर खाही के जज्बे के ख़िलाफ़ बात है। बल्कि इब्न रजब वगैरह ने बाकायदा किताब लिखी अन-नसीहतु व लैसत ताईर, कि हमको खैर खाही का जज्बा या खैर खाही का तरीक़ा अपनाना है, किसी को ज़लील नहीं करना है। और अगर ज़लील करना कई तरीक़े से है। मिसाल के तौर पर जो चीज़ हमें तन्हाई में समझाना चाहिए हम भरी मजलिस में समझा रहे हैं, या किसी बात पर जो तन्हाई में टोकना है हम भरी मजलिस में उसको टोक देते हैं। तो इस बात से भी हमें खैर खाही के जज्बे के तहत अपने आप को बचाना है और इससे दूर रहना है। तो खुलासा कलाम ये कि दीन पूरे का पूरा खैर खाही पर मबनी है, चाहे उसका ताल्लुक़ अक़ायद से हो या इबादात से हो या मुआमलात से हो या हुकूक़ से हो। दूसरी बात यह है कि खैर खाही जो हम पेश कर रहे हैं उसके आदाब हैं, उन आदाब को मलहूज़ रखना चाहिए। तीसरी बात ये कि हमको ज़िल्लत देने में और खैर खाही करने में फ़र्क रखना चाहिए। तज़लील नहीं होनी चाहिए, तहक़ीर नहीं होनी चाहिए, किसी को बेइज़्ज़त करना मकसूद नहीं होना चाहिए। इसके लिए दिल में इखलास होना चाहिए, दिल खैर खाही के जज्बे से मामूर होना चाहिए, फिर सामने वाले के ऊपर उसका असर होगा और उसको कबूल करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से दुआ है कि अल्लाह हमें इस खैर खाही की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।